5.5% پہ لے گئے تھے 5.8% پہ. نوکریاں یہاں پہ اویلیبل تھیں. ہم وہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے پی ٹی آئی کو جج کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, دیگر ہمارے وزراء کو ایکسپیرینس تھا, تجربہ تھا, ایمانداری تھی, سنسیئرٹی تھی, تو وہ اچھا کام کر سکتے تھے. سی پیک کیا. دوسرا آپ نے خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا, عباسی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کتنی سکسیزفل کری ہیں انرجی کے شعبے میں وغیرہ. لیکن ہم عمران خان کو عمران خان کے اسٹینڈرڈ پہ تو جج کریں گے نا. جو پی ٹی آئی بات کرتی تھی, پی ٹی آئی کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کریٹ کرا ہے. اور جو شہباز صاحب نے بات کری کہ میاں صاحب کے 3 ادوار میں اتنی ڈیٹ نہیں بڑھائی گئی جتنی خان صاحب کے 2 سال میں ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا, جس کے اندر ہم نے بکی, بلوکی, حویلی, بہادر شاہ لگایا, 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے, 2 LNG کے ٹرمینلز لگائے, کول کے پلانٹس لگائے, گوادر کے اندر پورا گوادر چینج کر دیا. اور انہوں نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال میں 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا ہے. اور کیا ڈیولپمنٹ کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 800 ارب روپے جہاں ڈیولپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے, وہ اب 400-500 ارب روپے میں آ گیا ہے, جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی, روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے. تو انہوں نے اتنا زیادہ اس قوم کو مقروض کیا ہے. پھر اوپر سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ مقروض قرض اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو ڈیویلیو کیا. ایک تو ڈالر بھی انہوں نے ڈیویلیو کیا, ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو. لیکن دوسرا کہ فورن ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا صرف 25% قرض ہوتا ہے, 75% قرض جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہے, تو اس سے ڈیویلیوشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 12,000 کا قرض ہوا ہے, تو 12,000 کا ایکچولی انہوں نے قرض بڑھایا ہے, اور اس کے یہ رسپانسبل ہیں. اور جب آپ کرنسی ڈیویلیو کریں گے اور قرض بڑھائیں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو انفلیشن آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا. 3.9% پہ نواز شریف صاحب, شاہد عباسی صاحب اور مسلم لیگ کی حکومت, شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. اس انفلیشن کو آج 12% ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ 50, 60, 70 روپے کا ملتا ہے, چینی 100 روپے کی ملتی ہے. لیکن آٹے چینی کو چھوڑ دیں, حالانکہ اس کی بات بہت ہو سکتی ہے, اور وہ کیا کرپشن ہوئی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن اگر آٹے چینی کو چھوڑ دیں تو ٹماٹر سے لے کے دالوں سے لے کر سبزیاں, بہت ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. رورل انفلیشن ہوا ہے, رورل فوڈ انفلیشن 18% تک پہنچا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے. آپ نے فارمرز کو اور غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا, اور آپ نے فرٹیلائزر وغیرہ کے اندر آپ نے اتنی کمی کر دی, اتنا مہنگا کر دیا فرٹیلائزر پہ جو ہم سبسڈی دیتے تھے 2% ٹیکس پہ, وہ سب ختم کر دی. تو غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اگلے سیزن کی پلانٹنگ کر سکے, جس کی وجہ سے پروڈکشن کی شارٹ فال ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر بڑے چھوٹے کراپ کے اندر, چاول سے لے کر, گنے سے لے کر, آٹے سے لے کر کپاس تک, ہر چیز کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو یہ ایک سامنے چیز رکھنی ضروری ہے. رورل فوڈ انفلیشن, جب میں نے آپ کو گزارش کری کہ پروڈکشن کٹس کی وجہ سے ہوا ہے. ڈیویلیوشن انہوں نے کری ہے, ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے, کیئر ٹیکر 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو پہلے سال انہوں نے 164 کرا. ہاں جی, یہ انہوں نے 164 کرا ڈیویلیویشن کو. اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جب 125 کا تھا کہ ڈالر 140 ہو جائے گا. جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 140 ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا. جب منسٹرز آپ کے رزاق داؤد صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے, اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینکرپسی پہ ہے, تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا؟ $2 بلین اپریل 2018 کے اندر سٹی بینک والوں نے پاکستان حکومت کو آفر کرے تھے $2 بلین کا لون, جو میں نے منع کر دیا تھا 8% پہ تھا. یہ ہاٹ منی 13.5% پہ لیتے رہے ہیں. کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو, لیکن یہ 13% پہ ہاٹ منی لیتے رہے. 8% پہ ہم نے منع کیا تھا $2 بلین کا. اس کے ساتھ کریڈٹ سوئس کے پیسے ہم نے $600 ملین ری رول کرے تھے اپریل 2018 میں. تو آپ کو دنیا, مسلم لیگ کی حکومت جب تک تھی تو دنیا آپ کو فنڈ کرنا چاہتی تھی. یہ جب آ کے انہوں نے بات کری کہ ہم بینکرپسی پہ ہیں, ہم ڈیفالٹ پہ ہیں, صرف مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لیے جب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کاری شروع کری, تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد نہ آپ کو پتہ تھی کبھی 140 کا ڈالر ہو جائے گا, پھر 130 کا ہو جائے گا. 40% ڈیویلیو کرنے کے بعد آپ ان کی نالائقی کو اندازہ لگا لیں کہ $1 ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. پہلے سال ایکسپورٹ کم ہوا ہے, پہلے سال ایکسپورٹ 2% کم ہوا ہے, $500 ملین مسلم لیگ سے کم ہوا ہے. اس سال کرونا سے پہلے 8 مہینوں کے اندر ان کی ایکسپورٹ سلو تھی, جو 2 سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی سلو تھی. اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے بڑھی ہے, 6% جولائی میں بڑھی ہے, تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ یہ کر بھی لوگے تو ادھر تک پہنچو گے جو مسلم لیگ 2014 میں کر کے گئی ہے. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟
اور 40% آپ نے پاکستان کو سستا کر دیا ہے, 40% سستا کر دیا ہے. اینڈ دیٹ میکس اے ڈفرنس, کیونکہ جس آدمی کو آپ 17,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کو $100 تنخواہ ہو گئی ہے, جس کو آپ پہلے جب 15,000 16,000 دیتے تھے تو اس کی $160 تنخواہ تھی. تو آپ نے ہر غریب آدمی کو غریب کر دیا ہے, ہر فکسڈ انکم آدمی کو غریب کر دیا ہے, ہر مزدور کو غریب کر دیا ہے, تاکہ ایکسپورٹر آپ کا بینیفٹ کرے, اور 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے, 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. سب سے آسان طریقہ نمبر 2 ٹیکس بڑھانے کا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی ڈی ویلیو کریں. آدھے پیسے جو آپ کو ملتے ہیں پورٹ سے ملتے ہیں, سیل ٹیکس کی مد میں, کسٹم کی مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں. آدھے پیسے آپ کی آمدن جو ہوتی ہے حکومت کی ایف بی آر کی پورٹ سے آتی ہے. جب آپ 40% ڈی ویلیو کرتے ہیں تو 20% تو بغیر کچھ کرے آپ کو بڑھ جانا چاہیے, سیدھی سیدھی بات ہے. اس کے علاوہ جو باقی آدھا ہے اس کے اندر انفلیشن آتا ہے, اس کی وجہ سے بڑھنا چاہیے. ان لوگوں نے 2 سال کے اندر آج تک مسلم لیگ نون کا وہ ریکارڈ پورا نہیں کیا جو ہم جمع کر کے گئے تھے پیسے. جو 2018 میں ہم جمع کر کے گئے تھے وہ آج پیسے جمع نہیں کرے. اس سال یہ کہتے ہیں کہ 3900 پہ پہنچیں, یہ بھی غلط بیانی ہے. 100 ارب روپیہ انہوں نے جو ٹیکس ریفنڈ دیا ہے وہ انہوں نے گرانٹ دکھایا ہے, اور 70 ارب روپے انہوں نے نئے ٹیکس جو ریفنڈ روک کے رکھا ہے, جو کہ 5 سیکٹر کا تھا, جو کہ مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا 5 سیکٹر کو, ایکسپورٹ کے سیکٹرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں. تو انہوں نے اور 700 بلین کے نئے ٹیکس لگا, اس کے باوجود ٹیکس نہیں جمع کرا. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ, یہ نہیں ہوا تھا کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ کی حکومت میں, آج پہلی مرتبہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ پیسوں پہ ملتا ہے. یہ آپ معلوم کر لیجئے, میں نہیں بولتا ہوں اس کے بارے, لیکن آپ کو پرسنٹیج پہ اب ریفنڈ ملتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ریفنڈ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی, کبھی بےمانی نہیں کرتی تھی. نہ ہم نے کسی کو آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ دیا ہے. یہ بھی اخبار میں بات آ چکی ہے کہ 16 ارب روپے کا آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ ملا ہے. لیکن میرے خیال سے خرم بھائی یا کوئی اور میرے دوست جو ہیں وہ کرپشن پہ بات کریں گے, میں معیشت پہ ہی رکتا ہوں. تو ایکسپورٹ انہوں نے نہیں بڑھائی. اچھا, اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, ہر مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی. پھر کرونا کا بہانہ نہیں کریں پلیز. کرونا سے پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی تھی, پچھلے سال 2% کم ہوئی تھی, اس سال 10% کم ہوئی ہے. کرونا سے پہلے بھی 4-5% کم ہو رہی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچر نہیں ہوگی تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ ایگریکلچر تو آپ نے ہر پروڈکشن ڈاؤن کر دی ہے, فارمر کو تو آپ نے سیریسلی غریب کر دیا ہے, آپ نے مزدور کو غریب کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم کر دی, اور جب معیشت پوری رک گئی تو امپورٹ کم ہو گیا. امپورٹ کم ہو گیا تو یہ بولتے ہیں اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. اب مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جب حکومت اپنا وفاقی بجٹ کا ڈیفیسٹ کرتی ہے, سننے والی بات ہے, فسکل ڈیفیسٹ اس کو بولتے ہیں. جب فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسے چاہیے. آپ کو یا پیسے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے, جس کا مطلب ہے کہ سیونگز مائنس انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے ادھر سے پیسے لے کے آئیں گے, یا آپ فارنر سے بورو کریں گے. تو جتنا آپ کا فیڈرل بجٹ ہوتا ہے, یا آپ اگر لوکل بورو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اور سیونگ برابر ہے, تو آپ کو باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے. یہ اگر اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں اور لیکن بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں, تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں. یہ کیپٹل اکاؤنٹ میں اتنا قرض بڑھا رہے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ پوری معیشت روک دیں اور آپ بولیں کہ یار اچھا پوری معیشت رک گئی, امپورٹ رک گئے, تو یہ کون سا آپ نے تیر چلا لیے؟ اور امپورٹ کم ہوئی تو اور امپورٹ کم, کوئی سر دنیا کی کوئی اکانومی نہیں چلتی جس کا امپورٹ کم ہو. امپورٹ بھی بڑھانا ہے آپ کو, ایکسپورٹ زیادہ اس سے تیزی سے بڑھانا ہے. آپ یہ کام کرنے کے لیے تو آپ ہفتے میں 4 دن کراچی پورٹ کو بند کر دیتے, امپورٹ ویسے ہی کم ہو جاتی, تالا لگا دیتے. مطلب سیریسلی اس میں کیا آپ نے کر لیا؟ اس کی وجہ سے آپ کی نیشنل انکم کم ہو گئی. جو پاکستانی کی انکم $1652 تھی, $1652 جو 2018 میں تھی, اس پاکستانی کی آج انکم جو ہے وہ $1380 ہے. تو انہوں نے 16% ہر پاکستانی کو غریب کر دیا ہے. اور اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی. ریئل ٹرم میں ہر پاکستانی آج 25% غریب ہے کمپیئر ٹو واٹ ہی واز. 25% غریب ہے. 16% تو آپ نے غریب کر دیا صرف ڈالر ٹرمز کے اندر. ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی, اور جو آپ نے مہنگائی کری ہے وہ موسٹلی غریب اسپیسیفک مہنگائی کری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس اکانومی میں لوزرز ہیں اور ونرز نہیں ہیں, بالکل ونرز ہیں. جن ملوں نے شوگر نہیں بیچی تھی اور ان کو پتا تھی کہ ریبیٹ ملے گا پنجاب حکومت سے اور اپنے ذخیرہ کر لیا تھا, وہ ونرز ہیں اس اکانومی کے اندر. جن چکیوں نے اسمگل کرا دیا اور آٹا مارکیٹ میں نہیں بیچا, وہ ونرز ہیں اس اکانومی میں. لیکن وہ چند لوگ ہیں, باقی ہم سب جو ہیں وہ لوزرز ہیں. اور اس کے بعد 2 آخری بات کر دوں کہ یہ جب 16% لوگوں کو غریب کر دیتے ہیں ڈالر ٹرم میں اور 25% ریئل ٹرمز میں, تو لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ کرونا سے پہلے بے روزگار ہو گئے تھے, اب 40 لاکھ کا. یہ تخمینہ میرا نہیں ہے, یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی کہتے ہیں.
60 سے 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے خط غربت کے نیچے کر دیا, ایبجیکٹ پاورٹی کے نیچے, جن کی آمدن $2 پر ڈے سے کم ہے. یہ 60-80 لاکھ لوگ تو چھوڑ دیں آپ, اس کے علاوہ آپ نے کروڑ لوگوں کو فوڈ انسیکیور کر دیا ہے. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کل کے دن میں کہاں سے کھانا لاؤں گا, میرے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, یا اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں راشن کا بل بھروں گا تو بچے کی فیس کیسے بھروں گا, اور اگر بچے کی فیس بھر دوں گا تو وہ ادویات جو کہ مسلم لیگ نون کے حکومت میں انفلیشن کے کم ریٹ پہ بڑھتی تھی وہ اب ڈبل ہو گئی ہیں, وہ ادویات کہاں سے لوں گا. مطلب اس کشمکش میں آپ نے پاکستانی کو ڈال دیا ہے. تو یہ روز جو سروے آتے ہیں پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ یاد کرتے ہیں, نواز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں, شہباز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں RTS کی وغیرہ کی, لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی پریشان ہیں. تو یہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ ان کی ایپک مس مینجمنٹ ہے. آخری بات میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 سال ایسے نکلے ہیں جس میں 9% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے. صرف 2 سال ایسے نکلے, یہ دونوں سال PTI کے اندر ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سے بچائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کی بہتر کرے. خسارہ جو ہے وہ 9% سے کراس کر گیا. صرف 2 مرتبہ ہوا ہے 70 سال میں, 2 مرتبہ انہوں سال میں. تھینک یو سر. احسن اقبال آئیے. نہیں آپ ادھر چلیے, آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں.